بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر غامدی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ آج اس سلسلے کی 38ویں نشست ہے، 38 ایپیسوڈ، اور ایک نئے اعتراض کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہے۔ غامدی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم نے بہت تفصیل سے آپ سے مختلف اعتراضات پر گفتگو کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ آخری اعتراض اسراء و معراج کا واقعہ تھا۔ 4 اقساط میں ہم نے آپ کا نقطہ نظر جانا۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک نیا اعتراض جو کہ ہے واقعہ شق القمر کا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو توڑ دیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علماء کا جو رائج نقطہ نظر ہے آپ اس سے بھی متفق نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک موضوع ہے جس میں غامدی صاحب کا اختلاف ہے۔ وہ رائج نقطہ نظر کیا ہے، میں اس کا ایک خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ایک معروف مفکر عالم انہوں نے لکھا ہے کہ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، مستدرک حاکم میں، اسی طرح سے باقی متعدد صحابہ کرام سے یہ مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے اظہار کے لیے مکی زندگی میں چاند 2 ٹکڑے ہوا۔ اس تاریخی معجزے کے بارے میں روایات اتنی کثرت سے منقول ہیں کہ علامہ سبکی نے انہیں متواتر کا درجہ دیا ہے۔ ابو نعیم نے دلائل میں اس واقعے کی تفصیل کچھ یوں نقل کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین کا ایک گروہ آیا اور ان میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، اسی طریقے سے باقی کچھ اور مشرکین بھی شامل تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ واقعی میں سچے پیغمبر ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ ایک ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف گر جائے اور ہم اس کا مشاہدہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ یہ ہے رائج نقطہ نظر، اور اس رائج نقطہ نظر کے بارے میں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ امت میں تواتر کا درجہ رکھتا ہے، پوری امت کا اس پر اتفاق ہے۔ غامدی صاحب آغاز کرتے ہیں اس نئے اعتراض کے حوالے سے۔ سب سے پہلا بنیادی سوال ہم نے اسراء و معراج کے واقعے میں بھی آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ کیا وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر امت کا ایک مجموعی رائج نقطہ نظر آپ کے سامنے آتا ہے اور اس میں ایک رسول اللہ کی اعجازی شان نمایاں ہوتی ہے، آپ کا معجزہ ہے، انگلی کا اشارہ، آپ کی طاقت، قدرت، اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن آپ بھی باقی معاملات میں تو اختلاف کرتے ہیں، اس چھوٹے سے معاملے میں بھی اختلاف کر دیا۔ چاند اگر رسول اللہ نے اپنی انگلی کے اشارے سے توڑ دیا تو ہمارے مسلمانوں کے لیے تو ایک اچھی بات ہے، اعجاز کا نمونہ ہے، دنیا کو بتائیں گے معجزہ ہوا تھا۔ اس معاملے میں اختلاف کیوں پیدا کر لیا آپ نے؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جب آپ اللہ کی نسبت سے کوئی بات بیان کرتے ہیں یا اللہ کے رسول کی نسبت سے کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ کافی نہیں ہے کہ وہ بات آپ کو اچھی لگتی ہے، اس سے اعجاز نمایاں ہوتا ہے، اس سے کوئی شان واضح ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ میری آپ کی ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اس کی دیانتدارانہ تحقیق کرے، یعنی وہ بات کہاں بیان ہوئی ہے، کیا قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایات ہیں ان میں بیان ہوئی ہے تو ان روایات کی حیثیت کیا ہے، ان میں سے کتنی صحیح کے درجے کی ہیں، کتنی حسن کے درجے کی ہیں، ان میں کون سی روایت قابل قبول ہو سکتی ہے، کون سی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جب یہ طے ہو جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، پھر آپ دیکھیے کہ وہ معجزہ ہے، پھر بھی دیکھیے کہ اس میں کوئی اعجازی شان ہے، پھر یہ دیکھیے کہ اس میں کسی قدرت کا ظہور ہوا ہے۔ یہ میرے نزدیک بات کی چیز ہے۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جہاں تک معجزات کا تعلق ہے وہ قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، میں ان کو بیان ہی مانتا ہوں، اس لیے کہ ان کی نسبت متحقق ہے، ان کے بارے میں کوئی بحث نہیں کی جا سکتی۔ اسی طریقے سے اسراء و معراج کا واقعہ تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اس میں قرآن کیا کہتا ہے، اس میں صحیح روایات کیا کہتی ہیں، اس میں بڑے بڑے محدثین نے کیا کہا ہے۔ ہمارے ہاں عام مزاج یہ ہے کہ جب کوئی چیز جیسے کہ آپ نے بیان کیا شان کو واضح کرتی ہے، فضیلت کو واضح کرتی ہے، برتری کو واضح کرتی ہے تو ہم اس کی تحقیق کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس معاملے میں یعنی شق قمر کے معاملے میں میرا نقطہ نظر کیا ہے، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، میری کوئی الگ رائے نہیں ہے، اس میں محقق علماء کا ایک نقطہ نظر رہا ہے، میں اس نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں۔ مجھ سے پہلے 2 جلیل القدر اہل علم نے
یہ نقطۂ نظر اپنی تفسیروں میں بیان کر دیا. ٹھیک. یعنی میرے جلیل القدر استاذ امام امین حسن اصلاحی نے اس کو اپنی تفسیر تدبر قرآن میں بیان کیا ہے، اور ان سے پہلے دور حاضر کے جلیل القدر دائی مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی نے اس کو تفہیم القرآن میں بیان کیا ہے. ٹھیک. تفہیم القرآن میں مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی نے اس باب کی تمام چیزوں کو موضوع بنایا ہے، اور نہایت خوبی کے ساتھ پورے مواد کا تجزیہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ نوعیت کیا ہے، روایات میں کیا بات بیان ہوئی ہے، اس کو دیکھنا کیسے چاہیے، اس پر کیا اعتراضات ہوتے ہیں، اس میں جو مختلف تعبیریں اختیار کی گئی ہیں ان میں کتنا وزن ہے، ان تمام چیزوں کا بہت عمدہ تجزیہ کر دیا. ٹھیک. میں ان کے حرف سے اس معاملے میں اتفاق کرتا ہوں. اچھا. اس لیے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ میں اس میں متفرد ہوں، میری کوئی الگ رائے ہے، اس طرح بالکل نہیں ہے. یعنی محقق علماء میں 2 نقطہ نظر رہے ہیں، ان میں سے ایک نقطہ نظر کو میں درست سمجھتا ہوں، وہ زیادہ صحت کے ساتھ ثابت ہے، اس کے دلائل بہت قوی ہیں، جتنا مواد ہے وہ اس کی تائید کرتا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس کو ان 2 جلیل القدر علماء نے اپنی اردو تفسیروں میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. ٹھیک. میں اس میں ایک حرف کا اضافہ بھی نہیں کر رہا، میں اس میں ایک حرف کی کمی بھی نہیں کر رہا. ٹھیک. تو اس معاملے میں میرا موقف یہ ہے. ٹھیک. اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ ایک میں شروع میں مفروضہ آپ کے سامنے رکھ کے پوری تفصیل سے آپ کی بات بھی سمجھیں گے، علماء کے اعتراض بھی رکھیں گے، قرآن کی بنیاد پہ، حدیث کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ جو چیزیں ہیں. میں شروع میں جاننا چاہتا ہوں، ہم نے گزشتہ دنوں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کیا تھا اسی شق قمر کے بارے میں، اور وہ شیئر ہوا تو اس پہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں کے کمنٹس آئے. جو بنیادی لوگوں کو ایک خلجان ہے، ابہام ہے، تردد ہے، وہ چاہتے ہیں ذرا اس کی آپ وضاحت کیجیے گا کہ اگر آپ کے نزدیک آپ کا اطمینان ہو جائے اس بات پہ، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، جو آپ کے اطمینان کے ذرائع ہیں، اور اس سے یہ ثابت ہو کہ رسول اللہ نے اشارہ کیا تھا اور چاند 2 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا، تب آپ کو اس واقعے کو ماننے میں کوئی تردد تو نہیں ہوگا؟ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا، اسراء و معراج پر گفتگو کرتے ہوئے عرض کر چکا کہ مجھے تردد ہونے کی وجہ کیا ہے. میں اس پروردگار کو مانتا ہوں جو قادر مطلق ہے، جس نے محمد الرسول اللہ کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے بھیجا. میں یہ مانتا ہوں کہ وہ آسمان سے ان کے ساتھ بات کرتا تھا. میں یہ مانتا ہوں کہ ان کے پاس جبریل امین آتے تھے. سیدنا مسیح علیہ السلام کے تمام معجزات جس طرح کے قرآن میں بیان ہوئے ہیں، میں نے ان کی شرح و وضاحت اپنی تفسیر میں کی ہے. اس میں مجھے کیوں تردد ہوگا؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آسمان پر چاند کیا، سورج کو پلٹا دیا جائے، سارے سیارے ستارے درہم برہم کر دیے جائے، اللہ کے پیغمبر کے ایک اشارے پر اللہ چاہے تو اس پوری کائنات کو درہم برہم کر دے، مجھے کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ ہوا ہے؟ کیا واقعہ اسی طرح ہے؟ کیا اس کی نوعیت وہی تھی جیسے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اس کی تحقیق کرنا ہوگی نا. یعنی آپ اس بنیاد پر چیزوں کو نہیں منوا سکتے کہ یہ بات ہمارے لیے فضیلت کا ذریعہ بن رہی ہے. اس سے پہلے ہم معراج پر بھی یہی گفتگو کر چکے ہیں. پہلے یہ تو بتائیے کہ بات بیان کیسے ہوئی ہے، اہل علم نے اس کو کس طرح دیکھا ہے، ہمارے پاس جو ضروری مواد ہے وہ کس طرح اس کو پیش کرتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں متحقق ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ سوال ہوگا نا. میں تو بہت تفصیل سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ مجھے اس پر کوئی عقلی اعتراض نہیں ہے، ہونا بھی نہیں چاہیے. جو لوگ اس طرح کی چیزوں پر عقلی اعتراض کرتے ہیں، میں ان کے نقطہ نظر کو بے عقلی پر مبنی سمجھتا ہوں. جب میں نے ایک پروردگار کو قادر مطلق مان لیا، جب میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، یہ قوانین اس کے بنائے ہوئے ہیں، یہ چاند سورج ستارے اس کے بنائے ہوئے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ان کو توڑ دے، وہ ان کو درہم برہم کر دے؟ قیامت میں یہ سب ہونے والا ہے نا. اچھا، یہ چیز وہ ایک معجزے کے طور پر دکھائے، وہ اپنے پیغمبر کے ہاتھ میں ان کی باغ دے دے. معجزے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کے ہاتھ میں باغ دے دی جاتی ہے. اچھا، یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان کے ہاتھ میں تھا، وہ جب چاہتے تھے اور کوئی مطالبہ کرتا تھا تو وہ سانپ بن جاتا تھا. قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. بہت دل نواز مقام ہے ایک قرآن مجید کا، جس میں جس وقت وہ بنی اسرائیل کو لے کے پار ہو رہے ہیں، یعنی دریا کو عبور کر رہے ہیں، تو اس میں دریا پر انہوں نے اپنی لٹھیاں ماری، دریا 2 ٹکڑے ہو گیا. ٹھیک، وہ کیسے ہوا، اس کی نوعیت کیا تھی، وہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال بنی اسرائیل اس میں سے گزر آئے. اب جب گزر آئے تو آپ شادمانی میں آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، یعنی یہ سمندر تمہاری گرفت میں دے دیا گیا تھا، اس کو تو اپنی اصل حالت پر واپس کر دو. سبحان اللہ. یعنی کیا خوبصورت اسلوب ہے کہ اس وقت پیغمبر کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے وہ معاملہ.
اسی کو ہم پیغمبر کے معجزے سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہوتا وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کے اذن سے ہے۔ چنانچہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے جو معجزات قرآن میں بیان ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ان میں ہر موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ہی اس موقع کے اوپر پیغمبر کے ہاتھ پر اس معجزے کو صادر کراتے ہیں، اور اس سے مختلف مقاصد ہوتے ہیں۔ یعنی کبھی پیغمبر کی حفاظت کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی اتمام حجت کرنا مقصود ہوتا ہے، کبھی ازدیاد ایمان مقصود ہوتا ہے، مختلف صورتیں ہیں اس کی۔ میں نے اس سے پہلے بھی ان معجزات کا ذکر کیا تھا۔ اصل سوال یہ ہے ہی نہیں، اصل سوال یہ بات کیسے بیان ہوئی ہے۔ کیا چیزوں کی تحقیق میں محققانہ طرز اختیار کرنا چاہیے، یا جو بات جہاں سے آپ کو ملی رطب و یابس آپ اٹھائیں اور بیان کر دیں، اس لیے کہ اس سے پیغمبر کی شان نمایاں ہوتی ہے؟ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم مجبور ہیں کہ تحقیق کے انداز میں چیزوں کو دیکھیں۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، میری کوئی الگ رائے نہیں ہے۔ میں اس میں جو پہلے سے محقق علماء ہیں ان کے نقطہ نظر کو صحیح سمجھتا ہوں، اور میں نے عرض کیا ہے کہ میں آپ کے سامنے اس نشست میں بھی انہی کے نقطہ نظر کو انہی کے الفاظ میں رکھ دوں گا، تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ ان کا استدلال کیا ہے۔ میں چونکہ اس استدلال پر مطمئن ہوں تو اس وجہ سے میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ کوئی شخص اس سے اختلاف کرتا ہے تو اسے مجھے سب و شتم کا نشانہ بنانے سے پہلے ان اہل علم پر بھی گفتگو کر لینی چاہیے۔ ٹھیک۔ اچھا غلام صاحب، ایک نقطہ میں مزید چاہتا ہوں، اس کی آپ ذرا تھوڑی وضاحت کر دیں اور پھر ہم آتے ہیں اس تحقیق کی طرف، استدلال کی طرف۔ یہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، جب آپ حوالہ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس بارے میں مولانا ابوالعالیٰ مودودی سے متفق ہوں، یا مولانا اصلاحی سے متفق ہوں، یا زمخشری سے متفق ہوں، تو جہاں پر آپ کا اپنا اتفاق ہوتا ہے وہاں پر تو آپ مختلف حوالہ جات پیش کرتے ہیں، اور جہاں پر اختلاف ہوتا ہے بہت سارے معاملوں میں، وہاں ان بزرگوں نے اتنا کچھ لکھا ہوتا ہے اس کو تو آپ قابل تعین نہیں سمجھتے ہیں؟ اگر میں ان سے بھی کہیں اختلاف کر رہا ہوتا ہوں تو پھر اس کا استدلال خود بیان کروں گا نا۔ یعنی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے یہ بات کہی ہے، زمخشری نے یہ بات کہی ہے، رازی نے یہ بات کہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کس نے اس کے لیے کیا استدلال پیش کیا، یعنی دلیل کیا دی ہے۔ تو بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک رائے سے متفق ہوتے ہیں، لیکن اس کا جو استدلال امام رازی نے پیش کیا، یا زمخشری نے پیش کیا، یا آلوسی نے پیش کیا، وہ آپ کو کمزور محسوس ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ آپ اس کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ اس سے بہتر استدلال پیش کر دیں۔ اسی طریقے سے بعض موقعوں کے اوپر آپ پرانی کسی رائے کو دیکھتے ہیں، وہ کسی قدیم عالم کی ہو سکتی ہے، وہ جدید عالم کی ہو سکتی ہے، وہ اس کو اتنے مدلل طریقے سے بیان کر دیتا ہے کہ اس میں ایک حرف کے اضافے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ استدلال کو چونکہ آپ صحیح سمجھتے ہیں تو آپ اس کے حوالے سے اس کو پیش کر دیتے ہیں۔ یعنی یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بات اس لیے درست ہے کہ یہ مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے کہی ہے، یہ بات اس لیے درست ہے کہ یہ میرے جلیل قدر استاد امام امین حسن اصلاحی نے کہی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب دلائل کی روشنی میں مختلف اہل علم کی آراء کا جائزہ لیا گیا تو یہ وہ رائے ہے کہ جو مدلل ہے، متحقق ہے، جو رائے اپیل کرتی ہے، جس کے دلائل مضبوط ہیں، اس لیے اس کو انہی کی زبان میں پیش کر دینا چاہیے۔ میں نے تو صرف اس بات کا جواب دیا ہے کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں۔ ٹھیک۔ اگر میں کسی معاملے میں متفرد ہوں تو وہاں میں اپنا استدلال پیش کروں گا، وہاں پر استاذ امام کی رائے پر بھی اگر تنقید کرنی ہوگی تو کروں گا۔ میں ان میں سے کسی کی تقلید نہیں کرتا، یعنی ان اہل علم کو میں پڑھتا ہوں، ان کے دلائل کو دیکھتا ہوں، ایک ایک چیز کا جائزہ لیتا ہوں۔ اگر کسی نے مجھ سے پہلے کسی چیز کو نہایت وضاحت سے، نہایت خوبی سے بیان کر دیا ہے، رائج نقطہ نظر پر کوئی تنقید کر دی ہے، تنقید بہت مدلل اور بہت متحقق ہے، تو سوال یہ ہے کہ مجھے پھر کیا تکلیف ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں؟ یعنی اختلاف کا باعث استدلال ہوتا ہے، اختلاف کا باعث کسی شخص کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ تو اس وجہ سے جب پہلے سے ایک بات موجود ہے تو اس کو پیش کیا جائے گا، اگر اس میں کوئی نقص ہے، اس میں کوئی خامی ہے، استدلال میں کوئی کمزوری ہے تو اس پہ تنقید کی جائے گی۔ ٹھیک، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ شق قمر کا واقعہ، چاند دو ٹکڑے ہوا، یہ معلومات ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان جو کسی مسلم تہذیبی روایت میں آنکھ کھولتا ہے، مائیں بچپن میں قصہ سناتی ہیں، اس کے بعد جب مسجدوں میں جاتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہاں پہ سننے میں آتا ہے، اور جب وہ اس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہے تو حدیث کی کتب میں چلا جاتا ہے۔ واقعہ ہوا، بیان ہوا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ اب جب قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے تو پہلے تو مجھے بتائیے کہ آپ کی نظر میں جو لکھا ہوا واقعہ ہے وہ واقعہ کیا ہے؟ وہیں سے شروع کرنا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت بھی کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، کوئی روایت ہمارے سامنے آتی ہے، کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے نا کہ یہ کہاں بیان ہوا ہے۔ یعنی کیا یہ قرآن میں بیان ہوا ہے، کیا حدیثوں میں بیان ہوا ہے؟
میں نے اس سے پہلے عرض کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جو قرآن میں بیان نہیں ہوئے، وہ روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، لیکن ان پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا، وہ ازدیاد ایمان کے لیے سامنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام کے اوپر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی ہے، ان کا میں نے اس سے پہلے بھی حوالہ دیا تھا، اور آپ کو یہ بتایا تھا کہ بعض شاعروں نے ان کو بہت خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ویسے اس معجزے کو بھی احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایسے ہی بیان کیا۔ اچھا، کیا کہا؟ کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو دو، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اب ظاہر ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگوں کو محبت ہے، جو عقیدت ہے، جو آپ کی شان وہ سمجھتے ہیں، جس مقام کے وہ قائل ہیں، اس کے لحاظ سے یہ شعر متاثر کرتا ہے۔ لیکن جو باتیں اس میں بیان ہوئی ہیں، ایک محقق کا، ایک طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہ وہ کہاں بیان ہوئی ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے۔ اگر قرآن مجید میں ہے تو قرآن مجید نے ان کو کس طرح پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے اسراء و معراج میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھا قرآن نے کہاں بیان کیا ہے، سورہ اسراء میں کیسے بیان ہوا ہے، سورہ نجم میں یہ واقعات کیسے بیان ہوئے ہیں۔ پھر ہم حدیث میں گئے اور ہم نے دیکھا بخاری اس کو کیسے بیان کر رہے ہیں، مسلم کیسے بیان کر رہے ہیں، مختلف روایتوں کی کیا حیثیت ہے۔ ان سب کا تجزیہ کرنے کے بعد کچھ نتائج ہم نے سامنے رکھ دیے۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب ہر شخص ہمارے نتیجے کو قبول کر لے، نہیں، اس کے دلائل واضح کر دیے گئے ہیں۔ آپ چاہیں تو ان دلائل پہ تنقید کریں، آپ چاہیں دوسری رائے قائم کریں۔ ہمیں اصل میں جس چیز کی لوگوں کو تربیت دینی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ علمی چیزوں کو علمی طریقے سے دیکھنا سیکھیں۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسراء و معراج پر اقبال نے کیا مضمون باندھا ہے؟ جی، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ اب مضمون تو بہت اچھا ہے، آدمی بہوا کر اٹھتا ہے، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ اصل واقعے کی نوعیت کیا تھی۔ تو شعر سنا دینا، لوگوں کا اس کے اوپر داد دینا، اس کی تحسین کرنا، اس سے ایک احتزاز محسوس کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ اور تحقیق کی دنیا ان جذبات کی دنیا نہیں ہوتی۔ وہاں تو سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ بات کہاں بیان ہوئی ہے، کس طرح بیان ہوئی ہے، کن ذرائع سے پہنچی ہے، نوعیت حقیقت میں اس کی کیا ہے، جو قصے جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں وہ سند کے لحاظ سے کیا حیثیت رکھتے ہیں، یہ ساری تحقیق ہوگی۔ اس کے بعد یہ لوگوں کا کام ہے، وہ چاہیں تو کسی داستان گو کی بات سن لیں اور چاہے تو محقق اہل علم کی بات کے اوپر توجہ کر لیں۔ یہ در حقیقت چیزوں کو علمی طریقے سے دیکھنے کی ناگزیر ضرورت ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ واقعہ کیا قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی جو لوگ سنتے رہے انہیں یہ معلوم ہے کہ ایک مقام ہے قرآن مجید کا جس میں یہ چیز زیر بحث آئی۔ ٹھیک، یہ کہاں ہے؟ یہ سورہ قمر میں ہے۔ یعنی قرآن مجید کی سورہ قمر کا نام بھی اسی واقعے کے حوالے سے رکھا گیا ہے۔ ٹھیک، نام رکھا گیا ہے، یعنی صحابہ کرام نے یہ نام اس کو دیا ہے۔ یہ اس سے پہلے ہم کئی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ صورتوں کے جو نام اس وقت رائج ہیں یہ صحابہ کے دیے ہوئے نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نام وہ ہیں جو حروف مقطعات کی صورت میں ان سے پہلے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں سورہ قمر میں یہ بات کیسے بیان ہوئی۔ سب سے پہلے اس کو دیکھنا چاہیے نا۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ قرآن اس کو کس جگہ سے کس طریقے سے پیش کرتا ہے۔ ٹھیک، سورہ قمر جو ہے یہ قرآن مجید کی 53 نمبر سورہ ہے، اور اس میں ابتدا ہی میں یہ بیان ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آیة یعرضوا ویقولوا سحر مستمر وکذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ۔ ٹھیک، سورہ کا موضوع یہ ہے کہ اس میں قیامت کا اس بات کیا گیا ہے۔ قرآن مجید قیامت ہی پر انذار کرتا ہے، پیغمبر بھی اسی مقصد سے آئے ہیں۔ قیامت پر استدلال کے لیے مختلف واقعات سنائے گئے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اس سے پہلے کیا کیا واقعات ہوئے ہیں، اللہ کی دینونت کیسے برپا ہوئی ہے، کس طرح جزا و سزا کے معاملات ہوئے ہیں۔ یہ حصہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا سادہ ترجمہ سن لیجئے، یہ میرا ہی ترجمہ ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے، وہ گھڑی قریب آ گئی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے، اور چاند شک ہو گیا۔ وہ گھڑی قریب آ گئی جس سے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے اور چاند شک ہو گیا، مگر یہ نہ مانیں گے، اور خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس سے منہ ہی موڑیں گے اور کہیں گے یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا ہے،
اور انہوں نے اب بھی جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ یہ قرآن مجید نے اس واقعے کو بیان کیا، یعنی چند لفظ ہیں، چند آیات ہیں، ان میں یہ بات بیان کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے اس کو دیکھ لیجیے۔ ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ روایات میں یہ کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ یعنی یہی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ اگر کوئی واقعہ ہے تو تاریخی روایات میں کیسے بیان ہوا ہے، حدیثوں میں کس طریقے سے بیان ہوا ہے، اور قرآن مجید نے کیسے بیان کیا۔ ٹھیک۔ یہاں ایک چیز کی طرف میں توجہ دلا دوں کہ قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک آیت تھی، یعنی جو لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ آیت۔ اس پر ہم ذرا دیر میں گفتگو کریں گے۔ اب ہم حدیثوں کو دیکھ لیتے ہیں تاکہ ایک مرتبہ مواد سامنے آ جائے کہ یہ ساری بات کس طرح، کہاں، کیسے بیان ہوئی ہے۔ ٹھیک۔ یہ اس سے پہلے بھی میں تعارف کرا چکا ہوں، یہ عبداللہ اعظمی صاحب کا مجموعہ ہے۔ یہ کام بڑا غیر معمولی کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کا نام ہے الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ اس میں جو صحیح روایتیں ہیں، جو حسن کے درجے میں پہنچتی ہیں، صحیح کے درجے میں پہنچتی ہیں، وہ انہوں نے سب کی سب جمع کر دی۔ ٹھیک۔ اور اس طرح اس سے پہلے جو مجموعے تھے ان کے مقابلے میں یہ مجموعہ بڑی حد تک جامع مجموعہ بن گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا نام بھی انہوں نے رکھا ہے الجامع الکامل۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ یہ جامعہ مدینہ میں استاذ حدیث رہے ہیں، یہ مسجد نبی میں حدیث کا درس دیتے رہے ہیں۔ یہاں ایک تسامح کے بارے میں بھی عرض کر دوں کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پہلے درس دیا کرتے تھے، بعد میں استاد ہوئے۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا، ترتیب الٹ ہے، یعنی یہ پہلے وہاں پڑھاتے رہے، جب وہاں ریٹائر ہو گئے تو اس کے بعد مسجد نبی میں درس دیتے رہے۔ تو یہ ان کا مجموعہ ہے، یہ اس کی ایک جلد ہے، یعنی یہ بہت سی مجلدات پر مبنی ہے۔ اس میں سیرت پر انہوں نے تمام چیزیں جمع کی ہیں، یعنی اس 8ویں جلد میں۔ یہ باب و سوال المشرکین ان یریم النبی آیتن فاراہم انشقاق القمر۔ ٹھیک۔ ان کا اپنا نقطہ نظر وہی ہے جو عام طور پر لوگ کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ یعنی یہ واضح رہے کہ ایسا نہیں کہ یہ دوسرے نقطہ نظر کے قائل ہیں۔ تو انہوں نے وہی باب باندھا ہے، اور اس کے بعد وہ روایتیں جو صحت کے معیار پر پوری اترتی ہیں، وہ روایتیں جن کو حسن کی حیثیت سے پیش کیا جا سکتا ہے، وہ انہوں نے بیان کر دی۔ ٹھیک۔ اب یہ روایتیں اس قابل ہیں کہ ان کو بنائے استدلال بنایا جا سکے۔ صحیح۔ میں پھر عرض کر دوں کہ محدثین کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب کوئی روایت بیان کی جائے گی تو ہم تحقیق کریں گے، اس کی سند کو دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے کون لوگ ان کو بیان کر رہے ہیں، یہ دیکھیں گے سند میں اتصال ہے، یعنی اس میں کوئی تاریخی مغالطہ تو پیدا نہیں ہو گیا، اس میں کوئی فصل تو نہیں آ گیا، ایسا تو نہیں ہوا کہ ایک بات تھی پہلی صدی کی اور بیان کرنے والا شخص اس کو دوسری صدی میں بیان کر رہا ہے۔ تو یہ اتصال بھی دیکھا جائے گا کہ جن لوگوں نے بات بیان کی ہے وہ کیسے بیان کر رہے ہیں، کس دور میں پائے جاتے تھے، ان کی ملاقات ممکن تھی یا نہیں ممکن تھی، یہ ساری چیزیں وہ دیکھتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر پھر وہ روایات کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو جو روایات انہوں نے منتخب کی ہیں وہ میں ساری کی ساری آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک۔ یہ کہتے ہیں کہ پہلی روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، عن عبداللہ ابن مسعود قال ان شک القمر علی عہد رسول اللہ شکین فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہدوا۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یعنی عہد رسالت میں، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ حضور نے فرمایا گواہ رہو، بس یہی الفاظ، اچھا۔ اس سے زائد کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد انہی عبداللہ بن مسعود سے ذرا تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان ہوئی، وہ یہ ہے کہ ان عبداللہ ابن مسعود قال ان شک القمر ونحن بمکہ فقال کفار قریش من اہل مکہ ھذا سحر سحرنا بہ ابن ابی کبشہ۔ عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ چاند ٹوٹ گیا اور ہم اس زمانے میں مکے میں تھے۔ چاند ٹوٹ گیا، چاند پھٹ گیا اور ہم اس زمانے میں مکے میں تھے۔ قریش کے منکرین نے، اہل مکہ میں سے قریش کے منکرین نے یہ کہا کہ یہ جادو ہے جو ابن ابی کبشہ نے ہم پر کر دیا ہے۔ ٹھیک۔ ھذا سحر سحرنا بہ ابن ابی کبشہ۔ ابن ابی کبشہ کے بارے میں وضاحت کر دوں، لوگوں کو کوئی غلط فہمی نہ ہو اس میں، یہ مشرکین عرب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اچھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، لقب محمد ہے، کنیت ابو القاسم ہے، عربوں کے ہاں کنیت رکھی جاتی ہے۔ تو قریش کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ آپ کو ابن ابی کبشہ کہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ میں جہاں تک تحقیق کر سکا ہوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ننہال کے جد ہیں وہب بن عبد مناف
یہ حقیقت میں ان کی کنیت تھی. اچھا. تو ان کی نسبت سے وہ یہ بات کہتے تھے. تاہم اہل علم اس کے دو اور وجوہ بھی بیان کرتے ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آپ کے رضائی والد کا نام تھا. اچھا. اور دوسری یہ ہے کہ خزاعہ کا کوئی شخص تھا جس کا نام یہی تھا، وہ بھی لوگوں کو بتوں کی عبادت سے روکا کرتا تھا. تو قریش نے اس مناسبت سے آپ کو کہنا شروع کر دیا. بعض جگہوں پر یہ نام آئے گا. بہرحال یہ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نام نہیں ہے یا وہ کنیت نہیں ہے جس سے ہم واقف ہیں. میں نے عرض کر دیا کہ آپ کا پورا نام ہے ابو القاسم محمد احمد. ٹھیک. تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ دیکھا قریش کے کفار نے، قریش کے منکرین نے کہ چاند ٹوٹ گیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے، ابن ابی کبشہ نے ہم پر یہ جادو کر دیا ہے. فانظروا الی السفار یاتونکم، ذرا انتظار کرو، آخر باہر سے مسافر بھی تو آئیں گے. فَإِنْ أَخْبَرُوكُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَيْتُمْ، اگر وہ بھی آ کے یہ کہیں کہ انہوں نے بھی اسی طرح چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے تو پھر تو مان لو. وَإِلَّا فَقَدْ كُذِبْتُمْ، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں دھوکہ ہوا ہے، ٹھیک، جھوٹ بولا گیا تمہارے ساتھ. قَالَ فَمَا جَاءَهُمْ أَحَدٌ مِّنْ وَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ إِلَّا أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ رَأَوْا مِثْلَ مَا رَأَوْا. لیکن ہوا کیا کہ جو شخص بھی جس جہت سے بھی آیا، مسافر آتے رہتے تھے مکے میں، اس نے یہی کہا کہ ہم نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے. اچھا. تو یہ عبداللہ بن مسعود کی ایک روایت ہے. اس کے بعد عن انس بن مالک انہ حدثهم ان اہل مکہ سالوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یریہم آیا فاراہم القمر الشقتین ٹھیک. حتی راؤ حرا بینہما. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ کوئی آیت، کوئی نشانی دکھائی جائے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے، یہاں تک کہ حرا کا پہاڑ وہ اس کے درمیان میں ہے، یعنی ایک چاند کا ٹکڑا ادھر چلا گیا ہے، دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا ہے. یہ اس کو بیان کرتے ہیں. اس کے بعد ایک روایت عبداللہ بن عباس سے ہے. ان عبداللہ ابن عباس ان القمر انشق فی زمان النبی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند پھٹ گیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا. یہ میں نے عرض کیا کہ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. ٹھیک. اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت انہوں نے نقل کی ہے. قال ان فلک القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ اشہدوا. ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہو گیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا لوگوں گواہ رہو. یہ روایات جو صحت کے معیار پہ پوری اترتی ہیں، جو صحیح یا حسن روایتیں ہیں جو انہوں نے جمع کر دی ہیں. آپ باقی بھی حدیث کی سب کتابوں کو اگر دیکھیں گے تو وہ یہی ہے. اور میں یہ عرض کر دوں کہ خود عبداللہ اعظمی صاحب اسی نقطہ نظر کے قائل ہیں جو عام طور پر لوگوں نے اس باب میں اختیار کیا ہے. یہ مواد ہمارے سامنے رہنا چاہیے. ٹھیک. اس کے سوا جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے اس پر آگے مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی تبصرہ کریں گے اور اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ ان روایتوں کی حیثیت کیا ہے، ان واقعات کی کیا حیثیت ہے، وہ داستانیں کس طرح سے وجود میں آئی ہیں. وہ ایک الگ بحث ہے، وہ آگے جا کے ہو جائے گی. ٹھیک. یعنی ہمارے پاس قرآن مجید میں سورہ قمر کی ابتدائی آیات ہیں جن میں یہ بات بیان ہوئی ہے. اس کے بعد دوسری چیز یہ حدیث کی روایتیں، یہ میں نے آپ کے سامنے سب کی سب پڑھ دی. ٹھیک. ان میں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بہت سادگی کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. اور جب چاند دو ٹکڑے ہوا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس پر گواہ رہنا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان روایتوں میں چاند کی طرف اشارہ کرنے، لوگوں کے آپ سے مطالبہ کرنے اور اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے آپ کے چاند توڑنے کا کوئی ذکر نہیں ہوا. یہ بات ملحوظ رہے. یعنی جو بات بیان ہوئی ہے وہ اتنی ہی بات ہے. اس کی نوعیت کیا ہے اس پر ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. یہ ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ اصل میں بات ہے کیا. یا انیشیٹو یہ وہاں کیسے بیان ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ جب قرآن میں بات بیان ہوگی تو قرآن کی آیات دیکھی جائیں گی، جب حدیث میں بات بیان ہوگی تو احادیث دیکھی جائیں گی. اور احادیث کو دیکھتے وقت سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ محدثین کے طریقے کے اوپر ان کی تحقیق کی جائے. یہ معلوم کیا جائے ان میں کون سی روایتیں محض داستان ہیں، کون سی قصہ گویوں نے گھڑ دی ہیں، کون سی ضعیف روایتیں ہیں، کون سی روایتیں حسن کے درجے کی ہیں، کون سی صحیح کے درجے کی ہیں. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہاں میں نے اپنی کوئی تحقیق بیان نہیں کی، بلکہ ایک جلیل القدر عالم نے اس زمانے میں جو کام کیا ہے، اور وہ میرا نقطہ نظر نہیں رکھتے، یہ بڑا غیر معمولی کام ہے. اس کام کو سب لوگ تحسین کی نظر سے دیکھ رہے ہیں.
انہوں نے اس میں جو روایتیں ہیں وہ جمع کر دی ہیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، ان کا میں نے سادہ ترجمہ کر دیا۔ ٹھیک، مواد سامنے آ گیا۔ بالکل، اگر یہ سامنے آ گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دونوں جلیل القدر اہل علم اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیسے اس کو پیش کر رہے ہیں۔ اگر اس سے پہلے کوئی سوال ہے تو آپ کر لیجئے، ورنہ میں آپ کے سامنے ان کی تحقیقات رکھ دیتا ہوں۔ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اس میں متفرد نہیں ہوں، میرے نزدیک جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے نہ اس میں ایک حرف کے اضافے کی ضرورت ہے نہ ایک حرف کی کمی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہو گیا صاحب، یہ وہ مواد ہے قرآن مجید میں واقعہ ذکر ہوا، بیان ہوا، اللہ نے اس کو آیت قرار دیا۔ روایتیں جو تھیں وہ آپ نے تمام کی تمام پڑھ کے بتا دیں، اس میں بھی اسی واقعے کو ریفر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ اس کو دیکھو اور لوگوں کو اس پر گواہ بنایا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، بہت بنیادی سوال، تحقیق کا معاملہ، واقعے کا انالیسس۔ جب قرآن نے اس واقعے کے بارے میں یہ کہا کہ یہ آیت ہے، نشانی ہے، تو ہم تو عام طور پر جب یہ سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دکھائی ہیں تو وہ معجزات کی طرف ہی ذہن جاتا ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ یہاں پر یہ جو لفظ آیت آیا ہے اس سے کیا مراد ہے، اور قرآن مجید کیا اس کو کسی معجزے کی طرح ریفر بھی کر رہا ہے؟ یہ بات تو بہت واضح ہو گئی کہ قرآن اس کو آیت کہہ رہا ہے۔ ٹھیک، اسی کا حوالہ آپ نے دیا ہے۔ ٹھیک، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیت کا لفظ قرآن مجید کن کن پہلوؤں سے استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر دیکھیں کہ یہ لفظ کن مفاہیم میں استعمال ہوا ہے، کن پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے، تو 4 بنیادی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ صحیح۔ پہلی چیز جس سے ہر شخص واقف ہے، عارف و عامی کو معلوم ہے کہ قرآن مجید میں صورتیں آیات کا مجموعہ ہے۔ چنانچہ فواصل کے لحاظ سے قرآن مجید میں جو جملے ہیں یا جملوں کے مجموعے ہیں ان کو ہم آیت کہتے ہیں۔ ٹھیک، اس بات سے آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، ہر شخص واقف۔ ان کو آیت کیوں کہا جاتا ہے؟ یعنی یہ قرآن مجید ہے، اس کے جملے ہیں، کیوں آیت کہا جاتا ہے؟ یہ گویا اللہ کی معرفت کی نشانی ہے۔ یہ کلام آسمان سے نازل ہوا ہے، اس کو جب آپ پڑھتے ہیں تو اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سنن کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتا ہے اس سے واقف ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اپنی ذات میں معجزہ ہے، اس کلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ظہور ہوا ہے کہ جو گویا پکار کر بتا رہی ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، تو اس کے ایک ایک جملے یا جملوں کے مجموعے کو اس کے فواصل کے لحاظ سے آیت کہا جاتا ہے۔ یہ آیت کا ایک استعمال ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے، یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، میرا وجود ہے، آپ کا وجود ہے، بہت سی مخلوقات ہیں، ان میں سے بھی ہر چیز اللہ کی آیت ہے۔ یعنی اسی معنی میں کہ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو گویا یہاں سے بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، ٹھیک، یہاں پر بھی نشان ملتا ہے۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی، یعنی یہ چیز وہاں تک پہنچاتی ہے۔ ٹھیک، وہ جو غالب نے کہا ہے نا کہ کہہ دیتی ہے شوخی نقش پا کی، ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے۔ تو ہم جب قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ رہنمائی ملتی ہے، یہ نشان ملتا ہے۔ اور جب ہم خود کائنات کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، گرہن کو دیکھتے ہیں، دنیا میں آنے والے تغیرات کو دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کے علم کی نشانیاں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں۔ گویا نشان دیتی ہیں، پتہ دیتی ہیں، وہاں تک پہنچاتی ہیں، ہر ورق دفتریست معرفت کردگار۔ تو یہ جو مضمون ہے اس کو بھی سامنے رکھ کر قرآن مجید نے کئی جگہوں پر یہی لفظ استعمال کیا ہے۔ چنانچہ دیکھیے یہ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران کی آیت 190 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ جی، حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمانوں کے بنانے میں اور دن اور رات کے باری باری آنے میں ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بصیرت والے ہیں۔ تو یہاں بھی دیکھیے لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے، بصیرت رکھنے والوں کے لیے ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے اور زمین و آسمان کی خلقت میں غور کرتے رہتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ پروردگار تو نے یہ سب بے مقصد نہیں بنایا، تو اس سے پاک ہے کہ مقصد کے بغیر کوئی کام کرے، سو ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ٹھیک، تو یہ قرآن مجید میں گویا
یوں سمجھ لیجئے کہ اس بات کو واضح کیا گیا کہ اگر تم دنیا کو دیکھو، کائنات کو دیکھو، دن اور رات کے آنے جانے کو دیکھو، سورج اور چاند کو دیکھو، تو یہ سب اللہ تک پہنچانے کی نشانیاں ہیں۔ ان سے حقائق واضح ہوتے ہیں، ان سے وہ باتیں واضح ہوتی ہیں جو پیغمبر تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں۔ تو جگہ جگہ اس پہلو سے اس کائنات کی ہر چیز کو آیت قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور استعمال اس کا دیکھیے، وہ استعمال وہ ہے جس میں معجزے کے لیے لفظ آیت استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت 101۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالُوا لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا۔ ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھی، موسیٰ کو 9 کھلی ہوئی نشانیاں دی تھی، یعنی یہ وہ معجزات ہیں جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے فرعون کے مقابل میں ظاہر ہوئے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، بائبل میں بھی اس کی تفصیلات ہیں۔ سو بنی اسرائیل سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے یہی کہا تھا کہ اے موسیٰ میں تو سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ یعنی اس موقع پر جب فرعون نے بات ماننے سے انکار کر دیا، اس طرح کی بیہودہ بات کہی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر 9 نشانیاں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے نمودار کر کے دکھائی۔ ٹھیک، ان کی تفصیلات سے لوگ واقف ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ معجزے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا گیا، وہ بھی ایک آیت ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضہ تھا، وہ بھی ایک آیت ہے۔ ان کے ذریعے سے فرعون پر بہت سی آفتیں آئیں، ان میں سے بھی ایک آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ آیات جو کسی پیغمبر کے واسطے سے ظاہر ہوتی ہیں، اور ان کو آپ خرق عادت بھی کہہ سکتے ہیں، ان کو آپ معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ عام قانون سے ہٹ کر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، قرآن مجید نے یہ لفظ اس مفہوم میں بھی استعمال کیا ہے اور جگہ جگہ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے اب آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت 53 ہے۔ استاذ امام کا میں آپ کے سامنے اقتباس رکھوں گا، انہوں نے بھی اس کو موضوع استدلال بنایا ہے۔ اس میں کیا فرمایا ہے؟ سَنُرِيهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ انہیں ان قریب ہم اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے اندر بھی۔ ٹھیک، یعنی اب دیکھیے ایک نشانیاں وہ ہیں جو اس وقت چاند میں، سورج میں، دنیا کے نظام میں، رات میں، دن میں نظر آ رہی ہیں۔ ٹھیک، ایک وہ نشانیاں ہیں جو قرآن کی آیات کی صورت میں آپ کو دی گئی ہیں، آپ ان کو پڑھتے ہیں۔ ایک وہ نشانیاں جو معجزات کی صورت میں کسی پیغمبر کے ہاتھ پر نمودار ہوتی ہیں، اور ایک وہ نشانیاں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ خود انفس و آفاق میں دکھاتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں ہم کچھ نشانیاں دکھانے والے ہیں، وہ تمہارے اندر، یعنی قریش مکہ کو کہا ہے، تمہارے اندر بھی ظاہر ہوں گی اور آفاق میں بھی ظاہر ہوں گی۔ تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوا کہ یہ 4 پہلو ہیں جن سے لفظ آیت قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک، چنانچہ محض لفظ آیت کے آ جانے سے یہ استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کسی معجزے کا لازماً ذکر ہوگا۔ معجزے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی خاص نشانی کو خود ظاہر کرتے ہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خود قرآن کی آیات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جو نشانیاں اس سے پہلے دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ چاروں استعمالات قرآن مجید میں بالکل واضح طریقے پر آپ الگ الگ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہم صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ جو آیت کا لفظ ہے، اس لفظ کا کہیں پر آ جانا اس بات کو لازم نہیں کر دیتا کہ لازماً معجزہ ہی زیر بحث ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آیت کے اگر یہ اس لفظ سے آیت کے یہ 4 مفاہیم، 4 معنی یا 4 استعمالات ہیں، تو شق قمر کے معاملے میں یہ کس پہلو سے استعمال ہوا ہے، اس پر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے۔ ہمارا یہاں پر وقت مکمل ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ نشست میں گفتگو کا آغاز یہیں سے کریں گے، اور اس کے بعد وہ تمام روایات جن میں اس واقعے کو معجزہ قرار دیا گیا ہے، جو یہاں پر تو بیان نہیں ہوئی، ان کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی آپ سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اب تک آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔